السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں جو حدیث بیان ہوگی اس کا تعلق صحیح مسلم سے ہے۔ شاملہ کا نمبر دیکھیں تو 467 ہے اور عبد الباقی کا نمبر دیکھیں تو 190 ہے، اور اس حدیث صحیح مسلم کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہوئے غفاری کہہ دیتے ہیں، تلفظ ٹھیک کیا کریں۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری نہیں ہے بلکہ غفاری ہیں، قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا۔ غفار تو اللہ کا نام ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنہ، میں اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی جب بھی بات کرتے ہیں وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ یہ خبر بھی اللہ نے دی تو وحی کے زور پر اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، انی لأعلم، میں زیادہ جانتا ہوں۔ کن سے زیادہ؟ تمام مخلوقات سے۔ کیوں؟ اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو، انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنہ، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وآخر، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وآخر اہل النار خروجا منہا، اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ اب جو مسلمان سب سے آخر میں نکلے گا تو وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا۔ لا الہ الا اللہ، کلام کی ترتیب کا بھی یہی تقاضا ہے، ورنہ ضروری نہیں۔ چونکہ پہلے بات ثابت ہو چکی یہی آخری بندہ ہے، تو لہٰذا کلام کی ترتیب کی جو دلالت ہے وہ بھی درست ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے ٹھیک، ورنہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ کون سا شخص ہوگا؟ رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جسے اللہ کی عدالت میں بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، جسے سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا جنت کے لیے۔ فیقال، پھر رب کی طرف سے کہا جائے گا، اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، میرے اس بندے پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو، اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ وارفعوا عنہ کبارہا، اور اس کی جو کبیرہ گناہ ہے اس سے اٹھا کے رکھو، دور رکھو، چھپا کے رکھو۔ صغیرہ گناہ پیش کر دو، کبیرہ گناہ اٹھا دو۔ اٹھانے کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں دکھانے اس کو۔ فتعرض علیہ صغار ذنوبہ، حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس شخص پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے۔ فیقال، اور کہا جائے گا، عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا، کیا تم نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کیے تھے؟ جو پہلا کذا و کذا ہے نا، یہ کنایا ہے، اس سے مراد الوقت الفلانی، فلانے وقت میں، اور دوسرا جو کذا و کذا ہے اس سے مراد العمل ہے، یعنی فلاں فلاں وقت فلاں فلاں عمل کیا تھا۔ پہلا کذا و کذا الوقت الفلانیہ، چونکہ یہ یوم کا مضاف الیہ بن رہا ہے تو لہذا پھر کہا جائے گا الوقت۔ چلیں اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ اس پہ نہیں جاتے۔ بہرحال پہلے کذا کذا سے مراد فلانا وقت ہے، دوسرے کذا کذا سے مراد فلاں عمل ہے۔ تم نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کیا تھا،
اور پھر کہا جائے گا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا کذا و کذا، تم نے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کیے تھے. یہ 2 دفعہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ کام نہ کر کے بندہ گناہ کرتا ہے، کچھ کام کر کے بندہ گناہ کرتا ہے. تو پہلے کذا و کذا، پہلے جملے میں جو دوسرا کذا و کذا، اس سے مراد کیا ہوں گے کہ برے کام. اور دوسرے جملے میں جو پہلے جملے میں دوسرا کذا، اس سے مراد پہلے جملے میں دوسرا کذا، اس سے مراد برے کام لے لیں جو برے کام کرتا ہے. اور دوسرے جملے میں جو دوسرا کذا ہے، اس سے مراد اچھے کام کو ترک کرنا ہے، ترک الطاعات. سمجھ آئی؟ یہ تشریح کا میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یعنی اس بندے کو کہا جائے گا تم نے فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، فلاں دن فلاں جو نیکی کی کام تمہیں کرنے چاہیے تھے تم نے چھوڑ دیے تھے. اللہ اکبر. فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں میں نے ترک طاعات بھی کیے تھے، نیکی کے کام بھی چھوڑ دیے تھے، گناہ کے کام بھی کیے تھے. یہ جو مجھے جو دکھایا جا رہا ہے وہ واقعی میں نے کیے تھے. اللہ اکبر. اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا ماننے کے علاوہ، کیونکہ صاف دیکھ رہا ہوگا، فلم چل رہی ہوگی اس کے سامنے جو اس نے کیا ہے کہ یہ تم نے کام کیے ہیں. اللہ کی بارگاہ، اللہ اکبر، وہ انکار کیسے کرے؟ اللہ اکبر. اب فلم چلنے سے مراد یہی ہے، سمجھ آئی، کہ اس کے اعمال اس کے سامنے لائے جائیں گے. یہ تم نے یہ صغیرہ گناہ، یہ تم نے برے کام فلاں وقت کیے تھے. بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. لا یستطیع ان ینکر، وہ ہاں کہے گا، وہ طاقت نہیں رکھے گا کہ انکار کرے، اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اور اپنے گناہوں، کبیرہ گناہوں کے متعلق ڈر رہا ہوگا کہ ان تعرض علیہ، کہ اس پر پیش کر دیے جائیں. یعنی کبیرہ گناہ پیش کیے جانے سے گھبرا رہا ہوگا کہ ابھی تو مجھ پر صغیرہ گناہ پیش کر دیے گئے ہیں، اب تو کبیرہ گناہوں کی باری آ جائے گی جو میرے سامنے رکھے جائیں گے، پھر میں کیا کروں گا. تو کبیرہ گناہ پیش کیے جانے سے وہ گھبرا رہا ہوگا. فیقال لہ، ابھی اسے کبیرہ گناہ پیش نہیں کیے گئے، صغیرہ گناہ پیش کر دیے گئے، کہہ دیا گیا فلاں وقت تم نے فلاں کام کیے تھے، ٹھیک. اب اسے کہا جائے گا فیقال لہ فإن لک مکان کل سیئۃ حسنہ، یہ جو تم نے اپنے سارے گناہ دیکھ لیے ہیں نا، ان میں سے ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملی، تمہارے لیے نیکی لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے دے دی. اللہ اکبر. یعنی ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں اسے نیکی. اللہ معاف کرنے پر آتا تو یوں کرتا ہے. یہ ہے اللہ کی الوہیت، یہ ہے خدا کی خدائی، جسے معاف کرنے پر آئے یوں معاف کرتا ہے. اب چونکہ صغیرہ گناہوں کے جو صغیرہ گناہ، ہر صغیرہ گناہ کے بدلے میں اسے نیکی مل گئی، تو اب اسے تھوڑا سا حوصلہ بھی پیدا ہو گیا. وہ کیا کہہ رہا ہے پتہ؟ ربی ہے میرے پروردگار. ربی، یہ ربی کو سمجھنا ہو نا، کوئی بیٹا ہے تو سمجھے، باپ سے مطلب ہو تو ابو، بابا جان، ابو جان، اس طرح بات کرتا. یہاں بھی وہ یہ دیکھیں، ربی پروردگار، میرے رب، قد عملت اشیاء لا اراها ہا ہونا، لا اراها ہا ہونا، میں نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. پہلے ڈر رہا تھا کہ کبیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، اب وہ خود پیش کرنے میں لگا ہوا ہے، خود بتا رہا ہے میں نے کچھ ایسے گناہ بھی کیے جو یہاں مجھے نہیں دکھائے گئے. دادا کر لیں. اور اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بڑے گناہ کی جو میں یہاں نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں کہہ رہا. یہ ہے بین الرجاء والخوف، امید و خوف کی حالت ہوگی. امید تو یہ کہ صغیرہ گناہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، اب اسے امید ہو رہی کہ میرے کبیرہ گناہ بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ وہ بھی سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. لیکن ساتھ خوف بھی ہو رہا ہے کہ کہیں میں مجھے اس پر سزا نہ دی جائے، شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے. تو وہ کبیرہ گناہوں کا نام نہیں لے رہا، بلکہ اجمالی طور پر یہ بات کر رہا ہے
یا میرے پروردگار میں نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو میں یہاں دیکھ نہیں پا رہا، میں نے نہیں دیکھے، اس کے علاوہ بھی میرے گناہ ہیں۔ وہ کبیرہ گناہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ جو وہ خوف کھا رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ میں نے کچھ گناہ کیے ہیں، اور یہ ہے امید جو قائم ہو گئی ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جانے اور نیکی مل جانے کی وجہ سے، جو امید قائم ہو گئی اس کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ یہ ہے بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کی حالت۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہ جو کبیرہ گناہوں کا نام نہ لیا، نہ لیتے ہوئے کچھ اپنے گناہ بھی بتا دیے اور گناہ بھی ہیں، یہ جو کیفیت بیان ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی تو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں نے کسی شرح میں نہیں دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں ذالکم مما علمنی ربی۔ جب وہ یہ کہے گا نا کہ اللہ، پہلے تو ڈر رہا ہے کبیرہ گناہوں سے کہ کہیں پیش نہ کر دیے جائیں، اور اب وہ خود پیش کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو، یا اللہ ایسے گناہ بھی جو میں نے نہیں کیے۔ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذ، رواہ مسلم۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب اللہ کے نبی نے اس کی یہ بات نقل کی اس بندے کی جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے، یا اللہ میں نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں گناہ جو یہاں میں نہیں دیکھ رہا، تو یہ آپ نے اس کی بات کو نقل کرتے ہوئے آپ اتنے مسکرائے۔ ابو ذر غفاری کہتے کہ اس دوران جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ جب بندہ خوب کیا کہتے ہیں نمایاں طریقے سے ہنستا ہے نا تو اس کے آخری بڑے دھاریں اس کی نظر آنے لگتی ہیں، دان نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اتنے مسکرائے کہ آپ کی جو پچھلے دانت ہے وہ نمایاں ہو گیا کہ یہ دیکھو یہ بندہ پہلے گناہ کبیرہ پیش کیے جانے سے ڈر رہا تھا، اور اب خود کیا کہتے ہیں اپنے گناہ پیش کر رہا ہے اور کبیرہ گناہ کا نام نہیں لے رہا، کہہ رہا یا اللہ میں نے کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں گناہ جو یہاں نہیں ہے، امید بھی ہے کہ وہ گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ رحمت را بہانہ میں طلبت، بہانہ میں طلبت، اسی موقع کے لیے فارسی مثال ہے، ضرب المثل ہے، رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا پیسہ نہیں ڈھونڈتی، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں پر جری ہو جائے اور زیادہ زور سے گناہ کرنے لگے، بلکہ جو بندے نگینے ہوتے ہیں، کمینے نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عفو و درگزر کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو بندے نگینے ہوتے ہیں، کمینے نہیں ہوتے، دنیا میں بھی ان کے گناہوں پر، ان کے جرائم پر، ان کے بڑے، ان کے بالا افسران بالا، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اگر پردہ پوشی کریں تو وہ بے باک نہیں ہو جاتے کہ مجھے معافی ملی اور میں اور زور اور طاقت کے ساتھ گناہ کروں اور جرائم کی دنیا کے دلدل میں پھنستا چلا جاؤں، نہیں، وہ شرمندگی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے نگینے ہوتے ہیں، بس تھوڑی سی غفلت پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جو کمینے ہوتے ہیں وہ عفو و درگزر سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے چلے جاتے ہیں، دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث نگینوں کے لیے ہے کہ اللہ کے عفو و درگزر کو دیکھ لو، باز آ جاؤ۔ جو کمینے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ کمینے پن کو چھوڑ دو۔ اتنے بڑے گناہ کر رہے ہو پھر بھی اللہ پردہ ڈالتا جا رہا ہے، تمہیں پکڑ نہیں رہا، تو اس غلط فہمی میں، خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، یہاں نہیں وہاں تمہارا برا حشر ہوگا، کیا پتہ یہیں اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ چاک کر دے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمینوں کی صف میں شامل نہ فرمائے، نگینوں کی صف میں شامل فرمائے، کہ ہم اللہ جو ہر آن عفو درگزر سے کام لے رہا ہے، اس کی شان ہی عفو درگزر کرنا ہے۔ اللہ اس عفو درگزر سے کام لے رہا ہے، اس سے صحیح طور پہ مثبت فائدہ اٹھانے کی اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امہ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا